پلاسٹک جو ہم انہیل کرتے ہیں وہ منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، تو جو گلا بھی متاثر ہوتا ہے، ناک بھی متاثر ہوتا ہے اور پھر لنگز متاثر ہوتے ہیں۔ تو جب گلا خراب ہوتا ہے پھر بخار ہو جاتا ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے ناک کو جب بھی وضو کریں اچھی طرح جھاڑیں، صاف کریں۔ گلا جو ہے اس کے غرارے کریں۔ اب غرغرے کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اس موسم میں آپ کو یہ نیم کے پتے، یہ تو سادہ سی چیز ہے، سستے مل جاتے ہیں، نیم کے پتے لے لیں اور ساتھ بیری کے پتے لے لیں، ٹھیک ہے۔ دونوں پتوں کو آپ جوش دیں اور اس سے ایک بہترین چیز سفیدے کے پتے، وہ تو یقین کریں اکیلے سفیدے کے پتے آپ لے کے نا پانی میں ابال کے اس کے غرارے کریں، آپ کا گلا بھی ٹھیک رہے گا۔ اور اس کے بعد سٹیم کے لیے بہترین چیز جو ہے نا وہ سفیدے کے پتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوکلپٹس وہ اتنی بہترین چیز ہے، اگر وہ پانی میں ابال کے آپ اس کے 4-5 پتے اس کی سٹیم لیتے ہیں، ایک تو اس کی خوشبو بڑی پیاری ہے، دوسرا لنگز کے لیے، کھانسی کے لیے، نزلہ زکام کے لیے، نزلہ زکام کو تو فوراً ختم کرتا ہے۔ اگر نزلہ زکام ہو گیا ہے تو اس میں بھی سفیدے کے پتے آپ 2 لیں، اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کر لیں۔ چائے پیتے ہیں تو چائے میں 2 پتے ڈال دیں۔ تو یہ سادہ سا علاج ہے جو عام آسانی سے علاج ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تلسی کے پتے ہوتے ہیں یہ بڑی کمال کی چیز، اور یہ بھی کیا بہترین آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے جو ہمیں بتا رہے علاج۔ آج وہ خود بھی گلے کے شکار ہیں، جو ہوسٹ کر رہی ہے وہ خود روسٹ ہوئی ہے، گلے کا شکار ہے۔ یہ گلے کا نا اصل میں کیا مزے کا سیگمنٹ ہے۔ لوگ کہیں گے یہ ہمیں سکھا رہی ہے، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، ان کی خود کی سیکھی ہوئی ہے۔ یہ عوام بڑی سمجھدار ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ورکنگ زیادہ کر کے نا کام کر کے اور ان کا کام برڈن زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھی گلا خراب ہوتا ہے۔ سر میں تو فرال کو ڈانٹ لوں نا تھوڑا سا غصے سے، فرال میرا گلا وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نہ ڈانٹا، فرال مجھے کہتی ہے بھوکتے ہیں نہ، بچوں کو ڈانٹا کریں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، آپ ڈانٹتی ہیں اس لیے گلا خراب ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، چیخنا بھی نہیں چاہیے اس موسم میں، مجھے لگتا ہے اس موسم میں چیخیں گے تو آپ کا نقصان آپ کا ہی ہے، میڈیسن بھی آپ کو لانی پڑے گی۔ عام موسم میں چیخ لو تو برداشت ہے، اس موسم میں چیخنے کا مطلب ہے کہ خود کے اوپر اٹیک کروانا ہے نا۔ بالکل ایسا۔ تو کھٹا بھی نہیں کھا سکتے اس موسم میں؟ کھٹا تو بالکل ہی نہیں کھانا۔ یہ بچوں کو بڑے مزے سے نا، آج کل آپ کو پتا شادی کی تقریبات زیادہ ہوتی ہیں، فنکشن زیادہ ہوتے ہیں، تو بڑے شوق سے ماں باپ نا بچوں کو، میرا بچہ کولڈ ڈرنک بڑے شوق سے پیتا ہے اور ٹھنڈی کولڈ ڈرنک اور آئس کریم کھلا رہے ہوتے ہیں ہم، اور اس سے نقصان ہوتا ہے گلے کا۔ اس کے علاوہ ہمارے باس ہیں آج خرم صاحب نا، خرم کریم صاحب، ان کی بیٹی کی آج بارات ہے، میں نے فرال نے ہم نے بڑے سچ دھج کے جانا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا آج کولڈ ڈرنک پی جاؤں گی، تو کھانا کھاؤں گی، مزے کا کھانا ہوگا، کولڈ ڈرنک پی جاؤں گی، تو نہ پیوں اس موسم۔ اچھا کولڈ ڈرنک تو ویسے بھی نہ پیے نا، وہ تو کڈنی کے لیے بڑی نقصان دہ ہے اور بہت سارے نقصان ہیں، صرف کھانسی کا نقصان ہے۔ سردی میں تو بالکل بھی نہیں اس موسم نہیں پینی چاہیے۔ اور تلسی جو آپ نے بات کی، تلسی اتنی افیکٹو چیز ہے، اگر آپ تلسی کا قہوہ پینا شروع کر دیں نا، اگر آپ کی موٹاپا ہے، آپ کے اندر توند بڑی ہوئی ہے، آپ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، صرف تلسی کے پتے، گلا صاف کرنا چاہتے ہیں، نزلہ زکام ہے، تلسی کے پتے لیں، اس کا قہوہ بنائیں، اس میں تھوڑی سی اجوائن ڈال لیں اور ساتھ تھوڑا سا ٹکڑا ادرک کا ڈال لیں اور قہوہ بنا کے شہد ملا کے پئیں، یقین کریں موٹاپے کا علاج، نزلہ زکام، کھانسی کا علاج اور سانس کی تنگی کا علاج۔ اگر اس موسم میں آپ 1 کپ تلسی کے 2-3 پتے، چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا، 2 چٹکی اجوائن، اس کا قہوہ بنا کے شہد ملا کے استعمال کریں تو میرا خیال ہے آپ کا گلا ویسے ہی خراب نہیں ہوگا، اور فٹنس لیول بھی اتنا اچھا ہے کہ جو موٹے افراد ہیں ان کے لیے تو بہترین چیز ہے کہ وہ سمارٹ ہو جائیں گے دنوں میں۔ فرحان صاحب تلسی کے جو پتے ہیں اس کا پاؤڈر بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، پاؤڈر بنا کے کیپسول بھر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اچھا دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو آج ہمیں کون کون سے نسخے بتائیں گے؟ نسخے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے سب سے ضروری جو ہے اپنے جسم کو ڈھانپیں۔ سردی بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں سٹارٹ ہوتی ہیں، آپ کو سردی لگ جاتی ہے جس سے نمونیا ہو جاتا ہے۔ آج کل جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جب ٹھنڈ لگ جاتی ہے، بار بار آپ نیبولائز کے لیے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، سانس کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلغم ریشہ اتنا ہو جاتا ہے، چیسٹ سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور عام جو بزرگ ہیں، یاد رکھیے گا، جب سردی آتی ہے یا گرمی آتی ہے، سب سے زیادہ یا تو بچے متاثر ہوں گے یا بزرگ متاثر ہوں گے، یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سردی بھی جلدی لگتی ہے، گرمی بھی جلدی لگتی ہے، کیونکہ ان کا امیون سسٹم اتنا پاورفل نہیں ہوتا، جسم باڈی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو بچوں کو خاص کر کے، اب شادی بیاہ تقریبات پہ جائیں لیکن گھروں میں شہد ضرور رکھیں۔ شہد ایسی چیز ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو سردی لگ گئی ہے، آپ شہد کا 1 چمچ چٹا دیں یا آپ شہد کو گرم پانی میں ملا کے پلا دیں، اتنا اچھا شہد ہو خالص،
آپ جتنی مرضی سردی میں گئے آپ کا جسم کانپ رہا ہے، آپ فوراً 1 گلاس گرم پانی کریں، اس میں شہد ملا کے وہ مکس کر کے پی لیں، فوری طور پہ سردی آپ کی ختم ہو جائے گی، کپاہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو جرسیاں، ساکس، کیپ یہ ضرور پہنیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ بالکل صحیح بات، اگر آپ نے ابھی فوراً کیونکہ موسم وہ سویٹر والا نہیں آیا ہے، اگر نہیں بھی پہننا ہے تو اندر کوئی ٹی شرٹ یا کوئی تھرمل لائٹر سا پہن کے اس کے بعد اپنے کپڑوں کو پہنیں، احتیاط کریں۔ اوکے، اچھا ایک اور چیز بڑی الرجی کرتی ہے آپ کو، وہ ہے اس موسم میں اے سی، اور یہ میری پوری ٹیم یہاں پہ جو ہے نا اے سی کا شکار ہے۔ یہ آتے کے ساتھ سارے یہ جو ہے نا عظیم بھائی اور سب کچھ جو ہے نا یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ اے سی چلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میں اور فرحان بھائی ابھی بھکت رہتے ہیں نا۔ دونوں کو نظر اے سی کتنا غلط ہے بتائیں اس موسم میں؟ اس موسم میں نا اے سی جو ہے اس موسم میں بند کر دیں، بہت زیادہ مجبوری ہو تو بالکل آخری نمبر پہ بالکل سلو چلا لیں، وہ بھی وقتی طور پہ، لیکن اے سی سے بچا جائے۔ نہیں وقتی طور بھی کیا ہے، اتنی اچھی ہوائیں چل رہی ہیں۔ لیکن اے سی سے بچا جائے، کیونکہ اے سی جو ہے اس کی بجائے آپ باہر کھلی فضا میں بیٹھ جائیں، کافی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے باہر، اگر آپ نے ٹھنڈ لینی ہے تو۔ ٹھنڈ ہے ہاتھوں میں دیکھیں ہے نا ٹھنڈ، بالکل سردی آ گئی ہے۔ چلے جی اب کیا آپ کیا بتا رہے ہیں، کون سے اب نسخے؟ ہاں جو کھانسی ہے نا، جب خشک کھانسی ہو اس کا بہترین، آج کل چونکہ ڈرائنس زیادہ بڑھ جاتی ہے، چائے بہت زیادہ پی جاتی ہے تو چائے کی وجہ سے ڈرائنس ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے کہ ہمارے پاس ہے فلیکسی السی، یہ آدھا چمچ لے کے اس کا قہوہ بنا کے تھوڑا سا اس میں دیسی گھی شامل کر کے یہ اگر استعمال کیا جائے تو بہترین ہے خشک کھانسی کے لیے۔ کس طرح؟ آدھا چمچ السی کا، اوکے، اس کا قہوہ بنا لیں، قہوہ بنا لیا اس کے بعد اس کو پون لیں، مگر یہ قہوہ تو نہیں بنتا اس میں، وہ ہو جاتا ہے نا کیونکہ میں بالوں کے لیے استعمال کرتی ہوں، لیس یہی تو میں لیس ہی تو چاہیے، خشک کھانسی ہے نا تو وہ قہوہ کیسے پیئیں گے؟ اس میں آپ نے دیسی گھی تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے تو گرم گرم آپ نے پی لینا، شہد اس کے اندر شامل کرنا ہے، کمال کا رزلٹ آئے گا۔ پھر ٹھنڈا نہیں ہونے دینا ہم نے اس کو کیونکہ تو لیس ہو جائے۔ سپ لے کے آپ نے فوراً پی لینا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ اس سے خشک کھانسی کا بہترین علاج، واہ، اور صرف خشک کھانسی کا نہیں، اگر آپ کے اندر ڈرائنس ہے، چہرہ گلو نہیں کر رہا، اس کے لیے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا ایک اور طریقہ ہے، آپ تھوڑا سا ہاتھ پہ لیں، پانی کے ساتھ کھا لیں، پھر بھی اس کا بہترین رزلٹ ہے، دکھائیں میں، اس سے وہ ہو جائے گا، بہترین ہے۔ اتنا کافی ہے؟ ہاں جی، اوکے دیکھیں اتنا ایسے انہوں نے کہا ہے کہ پھانک لیں، ایسے میں نے ہاتھ میں لیا اتنا، کوئی ٹھیک ہے دکھ رہا آپ کو، اتنا کوئی لیا ایسے، آل رائٹ، اتنی کوئی مقدار میں، اور بس اتنا سا کام۔ اب یہ ہے خشک کھانسی خشک کا علاج، کھانسی کا بہترین علاج، اور ساتھ ہی ساتھ فیٹ کا علاج، موٹاپے کا بھی علاج، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایسی بیٹی ہیں میری بہنیں جن کے چہرہ بہت خشک رہتا ہے، اس کو گلوئنگ لانے کے لیے، اس کے لیے بھی چکنائی لانے کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ السی تھوڑی سی استعمال کر لیں، اور یہ اس کا کھانے میں بھی فائدہ، بالوں کے لیے اچھی ہے، آئیز کے لیے اچھی ہے، سٹمک کے لیے اچھی ہے، بہترین چیز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے السی کی پنییں، وہ دسمبر میں نا، جیسے نومبر دسمبر آیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ ہمارا جو ایپیسوڈ ہو اس میں السی کے پنییں، ہر حال میں، کیونکہ وہ میں گھر بھی لے کے جاؤں گی۔ السی کی پنییں بہت کھائی جاتی تھی، تو یہ السی بہترین چیز ہے۔ کیا بات بتائی آپ نے۔ اچھا، اور یہ ادرک وغیرہ کس لیے؟ اچھا، ادرک جو ہے آج کل ایسے افراد جن کو سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، اور بلغم ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، سانس اتنا تنگ ہوتا ہے کہ بولا ہی نہیں جاتا صحیح طریقے سے، اور خاص کر کے سردیوں میں بزرگوں کو یہ مسئلہ بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، ادرک کا رس نکال لیں اور شہد لے لیں، ٹھیک ہے، اچھا والا شہد لے لیں، ادرک کا رس نکال لیں، دونوں چیزیں نا مکس کر کے رکھ لیں۔ اب آپ کا یہ معجون تیار ہے، دوائی تیار ہے۔ اب آپ دن میں 1-2 مرتبہ 1 کپ گرم پانی لیں، اس میں یہ اس کا 1 چمچ ڈالیں اور سپ لے کے پی لیں، یہ بہترین علاج ہے اور فوری علاج ہے۔ مگر نکال کے اس کا رس ہی ہم نے، ہاں جی، رس بہترین علاج ہے۔ اگر